سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کو پھانسی دینا آتی ہے، آپ کو جیلیں دینا آتی ہیں، آپ کو اقتدار سے چلتے ہوئے لوگوں کو گرانا آتا ہے، ایک 2/3 میجورٹی سے جیتا ہوا آدمی یا 1/3 میجورٹی جیتا ہوا آدمی کو اوور دا کاؤنٹر نالے میں باہر بھیجا جاتا ہے، پھر اس کو واپس کلین چٹ کر دیا جاتا ہے، پھر لوگ مفروری میں جاتے ہیں، پی آئی بھی آپ کو آتی ہے، ریکارڈنگ بھی آپ کو، اربوں خربوں روپے کا نقصان اس ملک کے اندر ہوا، تباہی ہوگی اس ملک کے اندر. ٹھیک، اگر آپ کو سب کچھ آتا ہے تو آپ سنبھالیں. ہم تو نالائق نکمے لوگ ہیں، ہماری تو آپ پگڑیاں اچھالیں گے. ٹھیک ہے، میرے کیس میں جو دیکھیں، میری ماں اب اس دنیا میں نہیں، مجھے پینلائز کیا گیا، مجھ سے پینلٹی لی گئی ہے. ٹھیک ہے جی، آئی ٹو پے پینلٹی. تو پینلٹی کا تو مجھے پرابلم نہیں ہے، بٹ یو تھنک دیٹ آئی ایم گونا لیٹ گو دیٹ؟ نو. میں تو کاروباری ہوں سر، اپنا اصل سود اور نفع چھوڑتا نہیں ہوں. میرا تو سیدھی سی کیلکولیشن ہے، میرے پاس مارک اپ کا بھی پرسنٹیج ہے، نفع کی بھی پرسنٹیج ہے، اور میرے اصل کی بھی. آئی ویٹ. بٹ یو تھنک دیٹ پیپل ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف تھنگ؟ اگر آج آپ کے بے گناہ لوگوں کو آپ چلیں، آپ کو اپنے قلم سے لکھ دیں. ٹھیک ہے، جو ایکسرسائز قابل لوگوں نے میرے اوپر کی تھی، جو اپلیکیبل مجھے کیا تھا جن چیزوں کے اوپر، وہ انہوں نے ریورس کر دی نواز شریف کے اوپر. تو بھیا آپ اگر اس وقت کوئی چیز پی لی تھی تو آپ کا تجزیہ کیسے بدل؟ قانون تو وہی ہے نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی مہربانی ہے. آئی ایم تھینکفل ٹو پیپل ہو گیو می جسٹس. بٹ تھنگ از کہ آپ کو بتانا بھی ضروری ہے. جو اب یہ 2 فرشتے ریزائن کر کے گئے ہیں سپریم کورٹ سے، یہ فرشتے تھے؟ یہ کیوں ریزائن کر کے گئے؟ ان کو کرپشن کے چارجز ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کرپشن کی چیزیں سامنے آ گئیں تو ہماری پینشنیں بند ہو جائیں گی. تو پھر ان کی پینلٹی کون دے گا؟ ان کا احتساب کون کرے گا؟ اچھا، الیکشن فیوٹل ایکسرسائز جو ہے یہاں پہ ڈیزاسٹر ود ریسیپی نا، ریسیپی وہی پرانی ہے. کیوں کر رہے ہیں پھر؟ کیوں مطلب پھر وہ تو پھر میں کہہ رہا ہوں بانڈ سائن کرائیں اس بار. نہیں، بانڈ سائن جتنے مرضی کرا لیں، وہ تو بانڈ سائن ہوتے رہتے ہیں. کسی کو تو اکاؤنٹیبل کریں گے نا. کس کو اکاؤنٹیبل کریں گے؟ آپ الیکشن کرا کے حکومت جن کو دیں گے ان کو اکاؤنٹیبل کیا؟ آج تک کس کو؟ دیکھیں رانا صاحب، اگر آپ کو یہ اچھا چلیں، اگر آپ کو اگر یہ گورنمنٹ چلانی ہے آپ نے، میں 6-7 مہینے کی ایکسرسائز کرنی تو ٹھیک ہے، ایک سمپل دھاگے سے پتلی میجورٹی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں 6-7 مہینے کے لیے آئے گی؟ نہیں، اگر آپ نے دیکھیں نا، کیونکہ اب پی ٹی آئی تو میدان میں ہے نہیں. میدان میں پی ٹی آئی تو نکل گئی ہے، تو اب 2 پارٹیاں رہ گئی ہیں. تو اگر آپ نے زبردستی کر کے خواہش، دیکھیں میاں صاحب جب آئے تھے تو ان کی خواہشات کا ایک پیور تھا. ٹھیک، وہ تب تر بتر ہو گیا. اب ان کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو وش لسٹ تھی، اس وش لسٹ کے حساب سے چیزیں پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہیں. ہی از ناٹ کمپلیٹلی ان، ہی از ناٹ کمپلیٹلی آؤٹ. نہ وہ پورے اندر ہیں نہ پورے باہر ہیں. تو اب تو وہ بھی ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. بس چلیں جی، زور زبردستی ریس میں دھکا دکا دے کے وہ اکیلے بھاگتے ہوئے بھی اپنے ہی ساتھ چلنے والے جو ملازم جیسے پانی پلانا اس کو بھی گرا دیتے ہیں، اور ریس 2 منٹ والی جو تو 20 منٹ پورا کر لیتے. چلے جی ہم تالی بجا دیں گے. بٹ اگر آپ نے اس کو 2-2.5 سال کا نظام چلانا ہے تو یو کانٹ ڈو اٹ وداؤٹ پیپلز پارٹی. سو اٹس گوئنگ ٹو بی PDM 2. If it is PDM 2, you're talking about 2 years at max. کو اللہ کا موجزہ 2.5 سال بہت تیر مار لیا. ٹھیک ہے، بٹ اگر آپ نے PDM 2 نہیں بنائی، PD کر کے چھوڑ دی، تو پھر 6-7 مہینے 8 مہینے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں ملتی حکومت کے ساتھ، یعنی کہ اگر نون لیگ حکومت بناتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے چلے گی حکومت. 8 مہینے چل جائے گی سر. 8 مہینے چل جائے گی. چلے تو اگر پیپلز پارٹی ساتھ مل جاتی ہے نون لیگ کے تو وہ 2-2.5 سال نکال جائے گی. بس یہی. دیکھیں سر، 62 روپے کی بجلی ہے یونٹ، نہ وہ آپ کم کر سکتے ہیں. آئی میں کوئی ٹرانچ اور شرائط ایسے ہیں. پیٹرول مہنگا ہوگا کیونکہ آپ نے جیبیں بھرنی ہے. ڈالر مہنگا ہوگا، اسپیکولیشن کے اندر آپ پیسہ بناتے ہیں سیاستدان. جب 3 چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ ہر چیز کی مہنگائی کی شرح بڑھ جائے گی. نوکریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، چوری چکاری بڑھ جائے گی، انریسٹ ہوگا سڑکوں کے اوپر. ٹھیک ہے، ایک کیوٹک پوزیشن کے اندر آپ جا رہے ہیں، ایک ریسیپی آف ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر جن کو شوق ہے اس چیز کا، جو آئین اور قانون کے بہت پابند ہیں، اور آئین اور قانون پنجاب اور KPK میں بھول گئے، اور انہوں نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی دی. اگر اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر لیں تو نون لیگ کے آدھے لوگ فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس وقت PDM کے کرتا دھرتا تھے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کہتی سلیکٹو جسٹس ہے. یہ لا جو ہے کہ جی جمہوریت ہے اور اس کے اندر اس ٹائم پہ ہونا ہے. going for this exercise once again? Because Pakistan is an experimental field. Battlefield نہیں. Are we like guinea pigs? I think it's a very polite way of saying it. Yeah, that's what I'm saying. Yeah. So we are guinea pigs. Yeah. چلو آج چلے تو یہ اگر 2-2.5 سال بعد بھی میکس چل جاتی ہے حکومت تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سر دیکھیں نا، ایک تو یہ کہ اندر ہی سیاستدانوں کے بیچ میں ایک دماغ چل رہا ہے، وہ تو وقت پہ پتہ چلے گا ہمیں. کہ دیکھیں وینم اگینسٹ، دیکھیں نا، اسی جوڈیشری کو بلیک میل کیا گیا، اسی جوڈیشری پہ اٹیک کیا گیا نون لیگ کے ادواروں میں. ٹھیک ہے، ہمارے ادوار میں بھی ہم نے تڑی لگا دی تھی. تڑی لگانے کے بعد اس پیرامیٹر کی پکچر کس نے ڈیزائن کی؟ نون لیگ نے.
یہ جو غلاظت کی سیاست تھی، بی بی کو جن ناموں سے پکارا گیا، وہ کس نے کی تھی؟ میں نے کی تھی. اس کی بھی بانی جو ہے وہ نون لیگ ہے. ٹھیک ہے. سو آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا. اب آپ کہتے ہیں غالب ملوچ کی حضرت طریقہ صاحب نے کی. ہاں ہم بہت آگے جا کے کی، لیکن پریسیڈنٹ تو آپ نے سیٹ کیا تھا، اجازت تو آپ نے دی تھی، ایگزامپل تو آپ نے سیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. آپ نیب جاتے تھے پتھر مارتے، آج آپ کہتے ہیں نیب کے کیسز برداشت کرو. ٹھیک ہے. تو یہ جو سوئچ ہے، ابھی آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں ساری پارٹیاں. یہ ساری پارٹیاں اگر آپ نے دیکھیں اس ملک کے اندر عوام کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. تعلق نہیں. یہ تو کاروبار ہے، منڈی ہے. ادھر بازار میں لوگ آتے ہیں، بقرعید کی طرح ان کی بولی لگے گی، جس کی بولی زیادہ ہوگی وہ اس کی طرف چلا جائے گا.